السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے امن کی کنجی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جان لیں کہ امن کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جانیں کہ اس کی کنجی کیا ہے، امن ہمیں کیسے حاصل ہوگا۔ تو امن کہتے ہیں دل کے سکون و اطمینان کو، امن کہتے ہیں معاشرہ اور سماج میں فساد اور بگاڑ کے خاتمے کو، امن کہتے ہیں کسی اور یعنی غیر اللہ کا خوف نہ کھانے کو۔ معاشرے اور سماج میں امن کا مطلب ہے کہ اس سماج اور معاشرے میں فساد و بگاڑ نہ ہو، خیانت نہ ہو، عداوت و دشمنی نہ ہو، یہ امن ہے۔ اور امن ہر انسان کو چاہیے، سکون ہر انسان کو چاہیے۔ اب یہ امن و سکون، قلبی اطمینان اور سکون ہمیں کیسے حاصل ہوگا، آئیے اس کو جانتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ یقین جانیے، اللہ کا خوف دل میں بسا لینا، یہی امن دل میں بسا لینے کی کنجی ہے۔ اللہ کا خوف دل میں بسا لے، امن آ جائے گا دل میں، سکون آ جائے گا دل میں۔ خوف دل کے اضطراب کو، خوف الہی کسے کہتے ہیں؟ دل کے اضطراب، دل کی بے چینی کو خوف کہتے ہیں۔ کوئی انسان معصیت اور حرام کام کا ارتکاب کرنے جا رہا ہے، اس کا دل لرز اٹھے، کانپ اٹھے، یہی خوف الہی ہے، دل کا لرز جانا۔ اسی طرح سے کسی کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور انسان اس کو چھوڑ دے، اور اس عمل کو چھوڑ کر کے اپنے اندر اضطراب محسوس کرے، بے چینی محسوس کرے، دل اس کا مضطرب ہو کہ یہ عمل اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ مثلا نماز کا پابند ہے، ایک آدھ نماز چھوٹ گئی، اس کا دل مضطرب ہے کہ لو نماز چھوٹ گئی، یہی دراصل خوف الہی ہے۔ اسی طرح سے کوئی عمل اس نے کیا، نیک کام کیا، لیکن اس کو خدشہ ہے، پتہ نہیں یہ عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ہے خوف الہی، اور یہی مطلوب ہے۔ اور جس دل میں اللہ کا خوف سما جائے، اس دل میں دوسرے کا خوف نہیں آ سکتا، اور اس دل میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، امن و سکون کی باد بہاری چلے گی۔ اب خوف کی جب بات آئی ہے تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ خوف کی کتنی قسمیں ہیں۔ خوف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے خوف السر، اور وہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے آدمی ڈرے، یعنی بت سے ڈرے، طاغوت سے ڈرے کہ کہیں اس کو وہ نقصان نہ پہنچا دے، کوئی ناپسندیدہ چیز ان کے ساتھ نہ کر دے۔ یہ جو خوف ہے، یہی توحید کے منافی ہے اور یہ شرک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں آیت نمبر 36 میں فرمایا، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ آپ کو یہ لوگ اللہ کے ما سوا سے ڈراتے ہیں، یعنی غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، بتوں سے ڈراتے ہیں، اصنام سے ڈراتے ہیں۔ تو یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، یہ توحید کے منافی ہے اور یہ شرک ہے۔ ایک دوسری قسم ہے خوف کی، وہ کیا ہے کہ آدمی، انسان کے اوپر جو چیز واجب ہو رہی ہے، اللہ نے کوئی چیز اس کے اوپر واجب کر دی، اب وہ اس واجب چیز کو، واجب عمل کو چھوڑ رہا ہے کسی غیر اللہ کی وجہ سے، کہ بعد لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہم نے اگر نماز اس طرح پڑھی تو ہمارے والد ناراض ہو جائیں گے، معاشرے سماج کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، اس طرح ہم نے عمل کیا تو فلاں ناراض ہو جائیں گے، ان کی پیشانی پہ سلوٹیں پڑ جائیں گی۔ یہ جو خوف ہے، یہ حرام ہے، محرم ہے، اور یہ شرک اگرچہ نہیں ہے لیکن کمال توحید کے منافی ہے۔ یہ کمال توحید کے یہ منافی ہے کہ کسی واجب کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ فلاں ناراض ہو جائیں گے،
ایک تیسری قسم ہے خوف کی، وہ طبعی خوف. اور یہ جو طبعی خوف ہے نا، یہ مذموم نہیں ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے. جیسے اچانک سانپ آ گیا اور ہم خوف زدہ ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھیے، قرآن میں ذکر ہے کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ سانپ بن گئی رسیاں، تھوڑا خوف زدہ ہوئے. اللہ نے فرمایا نہیں، ڈرو نہیں. یہ طبعی خوف ہے اور یہ مذموم نہیں ہے. لیکن وہ جو پہلی دو قسمیں ہیں نا، تو پہلی قسم تو شرک ہے اور دوسری قسم حرام ہے، اس کے قریب ہمیں نہیں جانا چاہیے. شیطان وہ خوف دلاتا ہے اپنے اولیاء کا، اپنے دوستوں کا، اور انسان ان سے خوف زدہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. سورہ آل عمران آیت نمبر 175 میں کہ یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو. یہ ڈراتا ہے. اسی طرح سے وہ خوف جو کمال توحید کے منافی ہے، اس کا ذکر دیکھیے قرآن مجید کہ سورہ آل عمران ہی میں آیت نمبر 173 میں اللہ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ لوگ جب لوگوں نے ان سے کہا، صحابہ کرام کا ذکر جمیل ہو رہا ہے کہ بے شک لوگ تمہارے لیے اکٹھا ہو چکے ہیں. کیا مطلب؟ ڈرا رہے ہو تو ڈر جاؤ ان سے، یعنی تمہیں وہ صفحہ ہستی سے ختم کر دیں گے، تم سے قتال کے لیے اکٹھا ہو چکے ہیں. یہ ڈرانا چاہا مومنوں کو، صحابہ کرام کو، لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا. غیر اللہ سے کیسے ڈر جاتے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فزادہم ایمانا. یہ جو انہوں نے ڈرانا چاہا، اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. تو آپ دیکھیے، جب ہم اور آپ اللہ کا خوف دل میں رکھیں گے، اگر کسی اور سے ڈرایا جائے گا تو ہمارے دل کو سکون نصیب ہوگا، اطمینان نصیب ہوگا. یہ آیت کریمہ کہتی ہے ایمان میں اضافہ ہوگا. اور انہوں نے کیا کہا؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. ایک مومن کا یہی شیوا ہونا چاہیے کہ وہ غیر اللہ سے نہ ڈرے. وہ غیر اللہ کوئی بھی ہو، اگر وہ مزاروں والوں سے ڈرتا ہے، تھانوں آستانوں والوں سے ڈرتا ہے، اور اس لیے ڈرتا ہے کہ اگر ہم ان سے نہیں ڈریں گے، ان سے خوف نہیں کھائیں گے تو یہ ہماری زندگی اجیرن کر دیں گے، بگاڑ دیں گے، ہمیں بگاڑ کا، فساد کا شکار کر دیں گے. تو ایسی نیت اور ایسے عقیدے سے اس طرح کا خوف اگر کوئی کھاتا اور مداروں پہ حاضری دیتا ہے، سرداری کرتا ہے، تو وہ شرک میں مبتلا ہے، یہ جان لیں. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اس لیے ڈرتا ہے، غیر اللہ کا خوف کھاتا ہے کہ اگر ان سے ڈر جائیں گے تو امن میں آ جائیں گے، تو اس کی یہ خام خیالی ہے. کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ غیر اللہ سے ڈر کر کے کوئی امن حاصل کر سکے. امن کا حصول، امن کی کنجی خوف الہی ہے. یہ آیت کریمہ کہتی ہے ایمان میں اضافہ کا کیا مطلب ہے کہ ایمان جب زیادہ ہوا تو دل سکون و اطمینان سے بھر گیا کہ اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. وہ حدیث یاد کیجئے، میں اشارہ صرف کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ، اعلم، جان لو کہ اگر پوری خلقت اکٹھا ہو جائے، کس بات پر اکٹھا ہو جائے؟ الا ان یضروک بشیء، کہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکے، تو ہرگز نقصان لوگ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. تو غیر اللہ کا خوف کیوں پالیں ہم؟ اللہ کا خوف جب آئے گا سکون و اطمینان نصیب ہوگا. غیر اللہ کا خوف آئے گا زندگی اجیرن ہو جائے گی اور مضطرب دل اس طرح رہے گا کہ پتہ نہیں کب آ جائے حملہ کر دے، کب پتہ نہیں کب اچک لے جائے. میرے بھائی، زندگی اللہ نے جو دی ہے، موت و حیات کا اللہ ہی مالک ہے. زندگی کا بھی مالک اللہ ہے، موت کا بھی مالک اللہ ہے.
یہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب موت آنی ہوگی آ کر کے رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ تو غیر اللہ کا خوف دل سے نکال دینا چاہیے، کھرچ دینا چاہیے، تبھی اطمینان و سکون کی دولت ملے گی، اور یہی دراصل امن کی کنجی ہے۔ وہ دیکھیے سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا، کہ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ بعض لوگوں نے کہا جنات نے انہیں مزید خوف زدہ کر دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ وہ جب کسی وادی میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ میں اس وادی کے رب کی مالک کی پناہ میں نعوذ باللہ آیا، تو ان سے خوف زدہ رہتے تھے۔ ان کا خوف پالا تو خوف اور بڑھ گیا، اطمینان نصیب نہیں، امن نہیں، سکون نہیں۔ آیت کریمہ کیا کہتی ہے؟ خوف اور بڑھ گیا، یا وہ جنات سرکشی میں اور آگے بڑھ گئے۔ تو جب غیر اللہ کا خوف پالو گے نا تو سرکشی، ظلم، تعدی میں ان کے اضافہ ہوگا، وہ اور بڑھ جائیں گے ظلم میں، طغیان میں، سرکشی میں۔ اللہ کا خوف دل میں بساؤ گے تو سکون نصیب ہوگا، امن نصیب ہوگا، اطمینان نصیب ہوگا، راحت قلبی نصیب ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا خوف دل میں بسا لو، اللہ کا خوف دل پہ طاری رکھو ہمیشہ، ہر آن ہر لمحہ۔ یہ ہمارا اور آپ کا دل اللہ کے ڈر سے لرزیدہ اور ترسیدہ رہے تو ہمیں امن نصیب ہوگا، سکون نصیب ہوگا، اور ہم ہمیشہ یہ بات گرہ میں باندھ لیں کہ خوف الہی امن کی کنجی ہے، سکون قلبی کی کنجی ہے، اس کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو امن و سکون کی زندگی عطا فرمائے، اللہ ہمارے دل میں اپنا خوف بھر دے، اللہ رب العزت خوف الہی سے ہمیں سرشار فرما دے، اور ہمارے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ شرف قبول بخشے، اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ان سے درگزر فرمائے، یا ہو رہی ہیں ہوں گی ان سے درگزر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔